الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم سامعین کرام، آسمان کی چھت کے نیچے اور اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر جتنے بھی انسان بستے ہیں، تمام کے تمام انسانوں کی بہت ساری ضرورتیں ہیں، بہت ساری حاجتیں ہیں۔ کوئی کھانے پینے کے اعتبار سے پریشان ہے تو کوئی گھر کے اعتبار سے پریشان ہے، کوئی اس لیے پریشان ہے کہ اس کا نکاح نہیں ہوا، کوئی اس لیے پریشان ہے کہ نکاح تو ہو گیا لیکن اولاد نہیں ہو رہی، اس لیے پریشان ہے۔ بہت سارے اس لیے پریشان ہیں کہ نکاح بھی ہو گیا، اولاد بھی ہو گئی، لیکن اولاد فرما بردار نہیں ہے۔ کوئی اس لیے پریشان ہے کہ اولاد بھی ہے، فرما بردار بھی ہے، لیکن کاروبار سے نہیں ہے، کسی جاب پر نہیں ہے۔ ہر اعتبار سے گویا کہ بندہ، ہر ایک بندہ اس روئے زمین پر کسی نہ کسی اعتبار سے پریشان ہے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ تکالیف سے گزر رہا ہے، مشکلات کا سامنا کر رہا ہے اور حالات سے جوجھ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اور یہ بات سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ تو پھر اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ اس روئے زمین پر پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں، مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ یہاں موجود تمام لوگ، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی ضرورت ہے، کوئی نہ کوئی حاجت ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ میں تعلیم کے میدان میں اتنا آگے بڑھوں کہ تمام امتحانات میں کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤں، جس کے نتیجے میں کچھ اچھا کام کر سکوں، اچھی جاب کر سکوں، اچھا کاروبار کر سکوں۔ کوئی روزی روٹی کے اعتبار سے پریشان ہے، کوئی اس لیے پریشان ہے کہ مال کی کمی ہے، قلت مال کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ پریشان ہیں۔ تو اب یہ بات بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کبھی بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو مجھ سے مانگ لیا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کیا کروں گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اب وہ کون سا طریقہ ہے جس سے ہم اللہ کو راضی کر لیں، جس سے ہم اپنی ضرورتوں کو، اپنی حاجتوں کو اللہ سے منوائیں؟ وہ کون سا طریقہ ہے جس سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، قبولیت سے ہماری دعاؤں کو، قبولیت سے شرف حاصل ہو جائے ہماری دعاؤں کو؟ وہ کون سا طریقہ ہے؟ اور دعاؤں کو تو قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، کیونکہ ساری دعاؤں کو قبول کرنے والا، ساری مخلوقات کا پالنہار، پروردگار، وہ تنہا اللہ ہے، پروردگار ہے۔ وہ خود کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اب اللہ سے ہم اپنی بات کیسے منوائیں، کیسے اللہ کو منوائیں اور اپنی بات کو کیسے منوائیں؟ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر وہ سلیقہ طریقہ ہوتا ہے کام نکلوانے کا،
بعض لوگوں کے اندر یہ گر ہوتا ہے، ہر ایک کے اندر یہ گر نہیں ہوتا، ہر آدمی سے کام نہیں نکلوا سکتا۔ چند ہی لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ گر ہوتا ہے کہ وہ بڑے بڑے افسروں سے، بڑے بڑے لیڈروں سے، پولیسوں سے تک کام نکلوا لیتے ہیں۔ ان کے اندر یہ گر اور یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس صلاحیت کو دین کی نشر و اشاعت اور دین کی حفاظت کے استعمال میں لگائے۔ بعض لوگوں کے اندر یہ گر ہوتا ہے، تو پھر ہماری دعاؤں کو ہم اللہ کے سامنے کس طرح پیش کریں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، بارگاہ رب العزت میں مقبول ہو جائیں۔ صحابی رسول حضرت ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کانت لہ الی اللہ حاجۃ او الی من بنی آدم، کہ جب کسی کو اللہ سے کوئی ضرورت پوری کروانی ہو، دعا قبول کروانی ہو، یا کسی سے کوئی کام نکلوانا ہو، یعنی بنی آدم کی، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی بندے سے کچھ کام نکلوانا ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ ایک کام کر لیں، فلیتوضأ، کہ وہ اچھی طرح سے وضو کر لیں۔ اچھی طرح سے وضو کرنے کے بعد 2 رکعت بارگاہ رب العزت میں نماز پڑھیں، اسے کہتے ہیں صلاۃ الحاجت، ضرورت کے طور پر نماز۔ تو 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ پیش کریں۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ سب سے پہلے اچھی طرح وضو کریں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے نماز پڑھیں، سلام پھیرنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ درود شریف پڑھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر یہ دعا پڑھیں جو میں پڑھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ حلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ ان الفاظ کے ساتھ وہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ان الفاظ میں دعا کرنا ہے، اور اس کے بعد اپنی زبان میں، چاہے آپ انگریزی بولتے ہو، چاہے آپ کی زبان اردو ہو، چاہے آپ کی زبان مراٹھی ہو، چاہے آپ کی زبان تیلگو ہو، جس زبان سے بھی آپ کا تعلق ہو، اس زبان میں اپنے انداز میں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بندے نے جو دعا مانگا، اگر وہ دعا اللہ کی مصلحت کے خلاف نہ ہو، اللہ کی حکمت کے خلاف نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں، ضرور بالضرور قبول فرماتے ہیں۔ اب ایک بات ذرا غور سے سن لیجئے کہ دعا مانگنے کے طریقے ساتھ چند چیزیں ہیں جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے تو باوضو ہو کر دعا کرنا ہے، اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیں تو بہت ہی بہتر بات ہے، اس سے بہتر تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم صلاۃ الحاجات پڑھتے ہیں، نماز باندھتے ہیں نیت اللہ کی کہ میں نماز پڑھتا ہوں صلاۃ الحاجت کی 2 رکعت نفل اللہ تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا کعبے کی شریف طرف، لیکن نماز میں دھیان ہمارا اس کام اور اس ضرورت کی طرف ہوتا ہے، اللہ کی طرف نہیں ہوتا۔ نماز میں ہمیں اللہ یاد نہیں آتے، ہمیں وہ کام وہ ضرورت یاد آتا ہے۔ جتنا ہمیں وہ کام وہ ضرورت یاد آتا ہے، اتنا ہمیں اللہ نماز میں یاد نہیں آتے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہماری نماز میں ہمارا پورا دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اور یہ کیفیت ہونی چاہیے نماز ہونے کے بعد بھی، اور نماز کے درمیان بھی، اور نماز سے پہلے بھی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ یا اللہ میں 2 رکعت صلاۃ الحاجت اپنی ضرورت کے تحت پڑھ رہا ہوں،
میری ضرورت پوری ہو یا نہ ہو، میرا کام بنے یا نہ بنے، میری خواہش پوری ہو یا نہ ہو، میری دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن یہ نماز آپ سے تعلق قائم کرنے کا ذریعہ بن جائے، اس نماز سے آپ سے تعلق مضبوط ہو جائے، آپ مجھے مل جائیں، آپ میرے ہو جائیں، مجھے اپنا بنا لیں، یہ میری ضرورت ہے اور ہر ایک کی یہی ضرورت ہونی چاہیے۔ اور اگر یہ ضرورت نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے، گویا کہ اللہ مقصد نہیں ہے، اللہ کی رضا مقصد نہیں ہے، بلکہ ہمارا صرف وہ کام پورا ہو جائے، اس کام کی غرض سے ہم نماز پڑھ رہے وہی مقصد ہے ہمارا، تو ایسی نماز پر تف ہے۔ ایسی نماز کہ جس کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے میں بھی اللہ یاد نہیں آ رہے، سبحان ربی العظیم پڑھنے میں بھی اللہ یاد نہیں آ رہے، ثنا پڑھتے ہیں تو اللہ کی یاد نہیں آتی، تلاوت قرآن کرتے ہیں تو اللہ کی یاد نہیں آتی، رکوع سجدہ کرتے ہیں تو بھی اللہ کی یاد نہیں آتی، بلکہ جو ضرورت ہوتی ہے، جو حاجت ہوتی ہے، جس غرض کے لیے ہم نماز صلاۃ الحاجت پڑھ رہے ہیں، اسی کی طرف ہمارا پورا دھیان، پورا فوکس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے کو بیرون ملک جانا ہے، جاب کے سلسلے میں، کام کے سلسلے میں، اب وہ اس کو ویزا لگوانا ہے، اس نے سن رکھا ہے کہ جب بھی کوئی کام پڑے، جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے تو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیا کریں اور اللہ سے مانگ کر اس کام کا آغاز کرنا چاہیے۔ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن بندے نے کیا کیا کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھا اور وضو کرنے سے لے کر اس کا پورا دھیان اسی میں لگا ہوا ہے کہ میں اب یہ مجھے فائل مینشن کرنی ہے، یہ ڈاکیومنٹس جمع کرنے ہیں، آدھار کارڈ لینا ہے، فلاں ڈاکیومنٹس جمع کر کے فلاں آفس جانا ہے، فلاں شہر جا کے وہاں کے ایمبیسی سے رابطہ قائم کرنا ہے، وہاں جا کر فلاں ٹیبل پر 2 ہاتھوں سے ادب سے مسکراتے ہوئے بڑے اچھے انداز میں فائل کو پیش کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں وضو سے لے کر ساری نماز ہونے تک اس کے دھیان اور خیال میں رہتی ہے۔ اب ہر کوئی آدمی اپنے اعتبار سے اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے جو نماز پڑھتا ہے اور نماز میں جو خیال آتے ہیں اس کو فٹ کر لیں کہ آدمی کا وضو کرنے سے لے کر نماز کے اختتام تک اللہ کی طرف دھیان نہیں ہوتا، اللہ کی یاد میں دھیان نہیں ہوتا، بلکہ اس کام اور اس حاجت اور اس ضرورت کی طرف دھیان ہوتا ہے کہ کس طرح سے میں وہ کام انجام دوں، کہاں سے شروع کروں، کیسے اس کا آغاز کروں، کس طرح سے اس کو انجام دوں سارے، اور کس طرح سے کام میرا اللہ بنا دے۔ سارا دھیان، سارا فوکس اس کا اس کام کی طرف ہوتا ہے، اللہ کی یاد کی طرف نہیں ہوتا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ میرا کام ہو یا نہ ہو، میری ضرورت پوری ہو یا نہ ہو، میرا کام پورا ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ سے میرا رابطہ ضرور ہو جائے، اللہ مجھے ضرور مل جائے، اللہ سے تعلق میرا ضرور جڑ جائے۔ یہ نیت اور یہ ارادہ، یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ دنیا میں ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو دنیا دار ہوتے ہیں، دنیا والے ہوتے ہیں، دنیا کمانے کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ان کا فوکس صرف اور صرف کام کے پیچھے ہوتا ہے کہ ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، ہائے محنت محنت محنت، دن رات محنت محنت اور دن رات پیسہ پیسہ کرتے رہتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ ضابطہ ہوتا ہے کہ ہم کام کریں گے تو پیسہ آئے گا، ہم کام کریں گے تو کچھ کمائیں گے، حالانکہ وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جو ساری مخلوقات کا پالنہار ہے، ساری مخلوقات کو پالنے والا ہے، کیا وہ آپ کی ضروریات کو ہلکی سی محنت پر، آسان سے کام پر آپ کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے۔ ہمیں اللہ سے آسانیاں مانگنی چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہو، نہ ہم آسانیاں طلب کرتے ہیں، نہ عافیت طلب کرتے ہیں، نہ ہی اللہ کی طرف ہم رجوع ہوتے ہیں کہ اللہ ہمارے سارے کام آسان کر دے۔ جب بندہ یہ سوچتا ہے، کرتا ہے کہ میں محنت کروں گا تو میرے مقدر میں روزی روٹی ملے گی، تو اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے موافق، بندے کی سوچ اور اس کی بوجھ کے مطابق اس کی روزی کو، اس کے مقدر کو، اس کے رزق کو اس کی محنت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، اور یہ فرماتے ہیں کہ تو محنت کرے گا تو ہم تجھے دیں گے، تو یہ کام کرے گا تو ہم تجھے دیں گے۔ اور ایک دوسرا بندہ وہ ہوتا ہے، ایسے بھی لوگ دنیا میں دیکھے ہیں کہ جنہیں اللہ پر کامل یقین ہوتا ہے، اور یہ عقیدہ ہوتا ہے، کامل یقین ہوتا ہے کہ میں چاہے جتنی محنت کر لوں، چاہے جتنی مشقت کر لوں، چاہے جتنے مجاہدے کر لوں، لیکن مجھے تو ملے گا وہی جو میرے مقدر میں ہے، مجھے ملے گا وہی جو اللہ نے میرے لیے لکھ دیا ہے۔
اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اگر ہلکی سی بھی محنت کروں گا، ہلکا پھلکا سا بھی کچھ کام کروں گا، دنیا چونکہ دارالاسباب ہے، اسباب کو اختیار کرتے ہوئے میں کچھ روزی روٹی گزر بسر کے لیے، اپنے بچوں کی بال بچوں کی گزر بسر کے لیے کچھ کام کر لوں گا اور بقیہ اللہ کی عبادت میں لگا دوں گا، تو اللہ تعالیٰ مجھے اسی کم وقت میں کام کرنے کی برکت سے میرے ساری ضرورتوں کو پورے فرمائیں گے، تکمیل فرمائیں گے، اور سارا رزق عطا فرمائیں گے، ڈھیر سارا رزق عطا فرمائیں گے، ڈھیر ساری روزی عطا فرمائیں گے، اور اس میں بہت ساری برکتیں عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کی گمان کے موافق، اس کی سوچ کے مطابق، اس کے نظریے کے مطابق ہلکی پھلکی محنت پر بھی اس کو بہت سارا مال و دولت سے، رزق سے، روزی سے نواز دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، غور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 ایک روایت کے مطابق 18,000 مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، 18,000، اور ان میں سے صرف ایک ہے حضرت انسان۔ ایسی مخلوق ہے، ہم اور آپ ایسی مخلوق ہے جو پیسہ کما کر کھاتی ہے، محنت کر کے پیسہ کما کر کھاتی ہے، بقیہ ایک کم 18,000 ساری مخلوقات وہ نہ پیسہ کماتی ہے، نہ روزی روٹی کے لیے تگ و دو کرتی ہے، نہ کچھ کاروبار کرتی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو روزی روٹی برابر پہنچاتے ہیں۔ بلکہ بعض مخلوقات تو ایسی ہے اللہ کی جو انسانوں سے بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں، بہت زیادہ ان کا رزق ہے، بہت زیادہ ان کی روزی روٹی ان کو مطلوب ہوتی ہے، جیسے گائیں، بیل، بھینس، اونٹ، ہاتھی، اور اس کے علاوہ سمندری جانور جیسے مچھلیاں، شارک، ڈولفن، یہ ایسے جانور ہیں، ایسے اللہ کی مخلوقات ہے کہ انسان سے کئی ہزار گنا زیادہ وہ کھانا کھاتے ہیں، اور ایک ٹائم نہیں بلکہ دن میں 2 3 مرتبہ کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی روزی کی بھی تکمیل فرماتے ہیں، ان کو بھی روزی روٹی عطا فرماتے ہیں بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے۔ آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ فلاں جانور فلاں ہوٹل پہ جائے گا، فلاں کام کرے گا تو ہی کھائے گا، ایسا کہیں نہ سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا، کیونکہ ساری مخلوقات میں صرف حضرت انسان ہی ہیں جو کما کر کھاتی ہے۔ تو کیا وہ اللہ جو ساری مخلوقات کو کھلانے پر قادر ہے کہ اللہ کی رحمت پر ہم بوجھ بنے ہوئے ہیں کہ اللہ ہمیں عطا نہ فرمائے؟ بالکل عطا فرمائے گا، لیکن اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے کہ اس میں ہمیں اسباب کو اختیار کرنا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ ہمیں اسباب کو اختیار کرتے ہوئے تھوڑی بہت محنت کر کے کہ جس سے ہمارا گزر بسر ہو جائے، ہمارے ماتحت میں جو حضرات ہیں ان کا گزر بسر ہو جائے، اور بقیہ سارا وقت، سارے لمحات، سارا دن ہم اللہ کی عبادت میں لگ جائیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو تو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیا وہ اللہ ہمیں تنہ تنہا چھوڑ دے گا؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بندگی کا کیا مطلب ہے؟ بندگی کسے کہتے ہیں؟ کیا بندگی اس کا نام ہے کہ ہم دن بھر عبادت میں لگ جائیں، نفلی نمازوں میں لگ جائیں، فرائض نمازوں کو ادا کرنے میں لگ جائیں، قرآن کی تلاوت میں لگ جائیں، روزے رکھنے میں لگ جائیں، صدقہ خیرات کرنے میں لگ جائیں، دن بھر مسجد میں بیٹھے رہیں؟ کیا عبادت اس کا نام ہے؟ نہیں میرے بھائیو، عبادت اس کا نام نہیں ہے۔ اگر بیوی کہے کہ اجی کچھ کما کر لاؤ تو یہ کہہ دینا کہ میں بندگی میں لگا ہوا ہوں، میں کما نہیں سکتا۔ اگر والدین کہیں کہ میری یہ ضرورت ہے، اس کو پوری کرو، یہ میرا کام ہے، اس کا پورا کرو، تو آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں میں بندگی میں لگا ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اولاد یہ کہے کہ ابو جی فلاں کام میرا کرنا ہے، اسکول کے بیگ لانا ہے، کتابیں لانی ہیں، کاپیاں لانی ہیں، ٹیوشن کی فیس بھرنی ہے، مکتب کی فیس بھرنی ہے، اسکول کی فیس بھرنا ہے، پیسے لائیے، کما کر لائیے، تو آپ یہ کہہ دیں گے کہ نہیں میں بندگی میں لگا ہوا ہوں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے محض ان عبادتوں کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے محض اپنی عبادت کے لیے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے۔ اب عبادت سے مطلوب کیا ہے؟ عبادت کون سی عبادت؟ عبادت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ عبادتیں کرنے کا مطلب یہ ہے، بندگی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے جو احکام رکھے ہیں، جو ہمیں ذمہ داری سونپی ہیں،
ان ذمہ داریوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنے اپنے وقت میں ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری ہمیں سونپی ہے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنے اپنے وقت میں ادا کریں۔ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہر نماز کو اپنے وقت میں ادا کرنا ہے۔ حلال روزی کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، حلال روزی کمانے کے وقت میں ہمیں حلال روزی کمانے کے لیے اسباب اختیار کرنا، محنتیں کرنے، بازار میں جانا ہے، مسجد سے باہر نکلنا ہے، تاکہ ہم اللہ کے حکم کو پورا کر سکیں، حلال روزی کما سکیں، اور حلال روزی کے ذریعے ہم اپنے ماتحتوں کی ضروریات کو پوری کر سکیں، ان کے نان نفقے کا، خرچے کا، ان کی پیاس بھوک مٹا سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کا۔ جب وقت آ جائے ماں باپ کی خدمت کرنے کا تو خوشی بخوشی ماں باپ کی خدمت بھی کرنی چاہیے، ہر اعتبار سے خدمت کرنی چاہیے۔ بلکہ یہ عنوان بہت طویل ہے، بس مختصر اتنا عرض کروں گا کہ جب والدین کی خدمت کا وقت آ جائے، اللہ کا حکم ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ غرض یہ کہ اللہ کا جو حکم جس وقت ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، ہم اس وقت اس حکم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے اپنے وقت میں ادا کرنے میں لگ جائیں۔ تو یہ ہے بندگی کا مطلب، کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے۔ عبادتوں میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، حلال روزی روٹی کا کمانا، عبادتوں میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بھی ہے، عبادتوں میں والدین کی خدمت بھی ہے، عبادتوں میں اپنی اولاد کی صحیح تربیت بھی ہے، عبادتوں میں اپنے ماتحتوں کی سارے نان نفقے کا خرچہ ہے، عبادتوں میں ساری تربیت کے ساتھ ساتھ ان کے پہننے اوڑھنے کھانے پینے ان کی حفاظت کی ان کی تربیت کی ساری ذمہ داری ہے۔ عبادتوں میں والدین کی خدمت بھی ہے۔ صرف عبادت نماز روزے زکوٰۃ کا نام نہیں، بلکہ عبادت کا بڑا وسیع مضمون ہے، بہت وسیع چیز ہے عبادت۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہم اپنی عبادت کو، اللہ کی عبادت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے اپنے وقت میں ادا کریں، نماز کے ذریعے ادا کریں، والدین کی خدمت کے ذریعے ادا کریں، اپنی اولاد کی تربیت کی صحیح تربیت کر کے ان کی ذمہ داری ادا کر کے ان کے حقوق ادا کر کے ان عبادتوں کو ادا کریں، اور اپنی بیوی سے خوش دلی سے پیش آئیں، خوش دلی سے پیش آئیں، کیونکہ یہی حکم اللہ کا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملاً کر کے بھی دکھلایا ہے۔ فرمائیں کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب میں بہترین میں اپنے گھر والوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا ہوں۔ کہ صحابہ کو فرمایا اللہ کے رسول نے کہ تم جس طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہو، تم سب میں سب سے زیادہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا ہوں۔ تو خوش دلی سے پیش آئے۔ خصوصاً میں یہاں بیوی کا ذکر کر رہا ہوں، عورتوں کا ذکر نہیں کر رہا۔ عورتیں اگر کہتا کہ عورتوں کے ساتھ خوش دلی سے پیش آئے تو عورتوں کے اندر ساری عورتیں آ جا سکتی ہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملاً کر کے بھی دکھلایا ہے کہ اپنے بیویوں کے ساتھ خوش دلی سے پیش آؤ، حسن سلوک سے پیش آؤ، احسن طریقے سے پیش آؤ، تاکہ ہمارا گھر بھی جنت کا نمونہ بن جائے، جہنم کا گھڑا نہ بنے۔ ذری بات پر اپنی بیویوں کو جھڑکنا کہ تو ایسا کرتی ہے، تیرے اندر یہ بری عادت ہے، تو یہ کام چور ہے، تو یہ کام نہیں کرتی، فلاں کام فلاں وقت پہ نہیں کرتی، میں جو چاہتا ہوں اس کے مطابق نہیں کرتی، اس طرح ڈانٹنا ڈپٹنا اور اس کے عیبوں کو گنوانا، اس کی طرف عیب کو اور برائی کو منسوب کرنا، یہ اپنے گھر کو گویا کہ جہنم بنانا ہے، گھر سے سکون اطمینان کو ختم کرنا ہے۔ گھر میں چاہے اے سی لگی ہو، گھر میں چاہے موٹے موٹے گدے بچھے ہوئے ہوں، گھر میں چاہے گرم گرم کھانے ہوں، گھر میں چاہے ٹھنڈی ٹھنڈی مشروبات ہو، لیکن اگر گھر میں سکون اور اطمینان نہیں ہے، اس کے باوجود یہ ساری چیزیں، ساری لذتیں، سارے عیش و آرام، سارے اسباب راحت موجود ہونے کے باوجود بھی تمہارے گھر میں اطمینان نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا، گھر جنت کا نمونہ نہیں بنے گا۔ کیوں؟ سکون نام ہے دل کے احساس کا، دل کے اندر وہ چیز محسوس کی جاتی ہے، اور وہ چیز آتی ہے خوش دلی سے، ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنے سے۔ اگر آپ اپنی بیوی کے عیب اس کو گنوائیں گے، اس کی برائی اس کی طرف منسوب کر کے اس کو طعنہ دیں گے، تو پھر وہ آپ کا کام سنے گی، کیونکہ انسان، کوئی بھی انسان، چاہے آپ ہو یا آپ کی بیوی ہو، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو منسوب بری چیز سے نہ کی جائے، اگرچہ کہ وہ برائی اس کے اندر ہو، اگرچہ کہ وہ ساری خامیاں
سارے عیب اس کے اندر ہو، پھر بھی اس کے باوجود بھی ساری برائیوں کو، ساری عیبوں کو اس کی طرف منسوب نہ کریں، ورنہ گھر گھر جنت کا نمونہ نہیں بلکہ جہنم بن جائے گا۔ ساری عیش و عشرت کے اسباب راحت کے سارے اسباب ہونے کے باوجود بھی چین سکون اور اطمینان نہیں ہوگا۔ وہ گرم گرم کھانے، وہ نرم نرم گدے، وہ آگ اگلتے ہوئے نظر آئیں گے، اس پہ نیند نہیں آئے گی، بلکہ کانٹے چبھیں گے اس کے نرم نرم گدوں میں۔ کیونکہ ہم نے دل کی دنیا میں برائی کا آغاز کر کے برائی کو بو کر ہم نے کانٹوں کا درخت اگایا ہے۔ جب کانٹوں کا درخت اگایا ہے تو دل میں چین سکون اطمینان کیسے آئے گا؟ تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ مثال کے طور پر کہ اگر گھر والی نے اور اس کے ہاتھ سے کچھ غلطی ہو جائے، کچھ عیب اس کا نظر آ جائے، جیسے آپ موبائل کے اندر دیکھتے بیٹھے ہیں، آپ پورا دھیان، آپ کا پورا فوکس موبائل میں لگا ہوا ہے، واٹس ایپ میں لگا ہوا ہے، آپ نے کہا کہ بیگم ایک گلاس پانی لائیے، اور اس نے لایا، اور آپ کا دھیان موبائل میں ہے اور اس طرح آپ لے رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھ کر بھی گلاس چھوڑ رہی ہے کہ آپ نے گلاس کو پکڑ لیا اور گلاس چھوڑ دیے، اس گلاس گر گیا، آپ کے آنکھ پر پانی گر گیا، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ دکھتا نہیں، اندھی ہو، کمبخت، سمجھتا نہیں گلاس کس طرح دینا ہے، طریقہ کیا ہے، یہی شکایت اور تمہارے ماں باپ نے یہی تربیت ہے تمہاری، یہی طریقہ سیکھ کر آئی ہو، اس طرح ڈانٹو گے تو وہ کہے گی کہ تمہارے ہاتھ کٹ گئے تھے، کیا تمہارے ہاتھوں میں جان نہیں ہے، کہ تمہارا دھیان کہیں اور ہے اور پکڑ کسی اور چیز کو رہے ہو، ایک گلاس کو سنبھال نہیں سکتے تو کہ عورت کو کیا سنبھالو گے؟ تم نے ایک سخت بات کہی، جواباً 2 بات سننے کو ملی سخت، تو یہ کس سے ہوا کہ آپ نے رویہ غلط اختیار کیا، کیونکہ بات کرنے کے 2 انداز ہوتے ہیں، ایک مثبت انداز، ایک منفی انداز۔ اسی واقعے کو اگر اس طرح پیش کیا جائے، اس طرح سے اس کو انداز سے پروسا جائے، آپ ماحول میں تشکیل دیا جائے کہ شوہر جب گلاس لیا گر گیا، ارے اوہو سوری مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میرا دھیان موبائل پر تھا، میں دیکھ نہیں سکا، معافی چاہتا ہوں، گلاس گر گیا، اور اسی وقت اس کے جواب میں بیوی کیا کہے گی؟ نہیں میں سمجھی کہ آپ نے گلاس پکڑ لیا، غلطی میری ہے، اس وجہ سے گلاس پکڑا۔ اب غلطیاں ایک دوسرے پر ڈالنے کے بجائے، ایک دوسرے کے عیب، ایک دوسرے کو برا کہنے کے بجائے، غلطی خود کو بتا رہے کہ مجھ سے غلطی، وہ کہہ رہی ہے مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، تو بتاؤ اس سے گھر اجڑے گا یا گھر آباد ہوگا؟ یقیناً ایسی چیزوں سے گھر آباد ہوتے ہیں۔ اگر ہم بری چیزوں کو، اس کی غلطیوں کو اس کی طرف منسوب کریں گے، اس کی طرف ڈالیں گے، تو جواباً وہ بھی ایکشن کا، ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے، تو اس سے گھر آباد نہیں، گھر برباد ہوتے ہیں۔ تو گھر آباد کرنے کے لیے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حسن سلوک کرنے چاہیے، احسن طریقے سے بات پیش کرنی چاہیے، بہتر سے بہتر طریقے سے بات کو، گفتگو کے انداز کو ڈھالنا چاہیے، کہ اگر ہر بات کے 2 انداز ہوتے ہیں، مثبت انداز اور منفی انداز، تو ہمیں ہر حال میں، چاہے جتنا بھی غصہ آ جائے، ہر حال میں ہمیں مثبت انداز میں گفتگو کرنی چاہیے، جس سے ہمارے گھر آباد ہوں گے۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ضرورتوں کو ہم سے وابستہ رکھا ہے، بہت ساری ضرورتیں ہر انسان کو ہوتی ہیں، یہاں موجود جتنے لوگ ہیں ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ضرورت ہے، ہر ایک کی کچھ نہ کچھ حاجت ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ پہلے وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، درود شریف پڑھے، پھر جو میں نے دعا بتلائی، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ ان الفاظ میں دعا کر کے اللہ سے دعا مانگے، اپنی زبان میں اس کے بعد دعا مانگے اپنے طریقے سے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ دعا قبول ہوتی ہے تو اس میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی بندے کو باہر ملک کا سفر کرنا ہے، فوراً جانا ہے جاب کے لیے، کام کرنے کے لیے، اب وہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کے لیے، جاب کے لیے جانا ہے، آپ میری یہ ضرورت پوری کر دیجیے، لیکن اس کا طریقہ سلیقہ ہے کہ دعا کا طریقہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ کس طرح اللہ سے مانگنی چاہیے، کس طرح سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ
فلاں میری ضرورت ہے، میں اپنے مستقبل کے لیے، اپنے خاندان والوں کے مستقبل کے لیے فلاں ملک اور فلاں شہر فلاں علاقے میں جانا چاہتا ہوں، فلاں کام فلاں جاب کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے علم میں میرے لیے وہ کام، میرے لیے وہ جاب بہتر ہے تو آپ میرے حق میں اس کو قبول فرمائیے، ورنہ اس سے بہتر بدلہ مجھے عطا فرما دیجیے اور اس کی طلب کو بھی میرے دل و دماغ سے نکال دیجیے۔ سمجھ میں آئی؟ دوسری مثال انشاءاللہ اس سے جلدی سمجھ میں آ جائے گا کہ نوجوان ہیں، نوجوانی میں یہ امنگیں ہوتی ہیں کہ فلاں سے شادی کر لوں، فلاں سے نکاح کر لوں، طرح طرح کی امنگیں، امیدیں ہوتی ہیں۔ اب جب خواہش ہوئی تو اللہ سے اس طرح دعا کرنی چاہیے، 2 رکعت نماز پڑھے، اچھی طرح وضو کر کے اللہ کے تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و ثنا پیش کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، اس کے بعد جو دعا میں نے پڑھی ہے اس کو پڑھیں، اس کے بعد اپنی ضرورت کو اس طرح پیش کریں کہ یا اللہ میں جوان ہو چکا ہوں، نکاح کرنا تمام انبیاء کی سنت ہے اور نکاح کرنے سے ساری برائیوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، لہذا میں بھی برائیوں سے محفوظ ہونا چاہتا ہوں اور فلاں خاندان میں، فلاں علاقے میں، فلاں محلے میں فلاں لڑکی مجھے پسند ہے، اگر وہ لڑکی میرے حق میں آپ کے علم میں بہتر ہے تو آپ اس سے میرا نکاح فرما دیجئے، اور اگر فلاں لڑکی آپ کے علم میں میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو مجھ کو اس سے بہتر عطا فرمائیے اور اس کو مجھ سے بہتر عطا فرمائیے، تاکہ بعد میں طلب نہ ہو، اس کو بھی مجھ سے بہتر عطا فرمائیے اور مجھ کو بھی اس سے بہتر عطا فرمائیے۔ کیونکہ بعض مرتبہ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ فلاں جگہ ہمیں جاب لگ جائے، فلاں جگہ ہمارا سلیکشن ہو جائے، میں اتنی محنتیں کر رہا ہوں، اتنی پڑھائی کر رہا ہوں، اتنی کوششیں کر رہا ہوں، پھر بھی میرا سلیکشن نہیں ہو رہا، پھر بھی میری جاب نہیں لگ رہی، پھر بھی میرا کاروبار نہیں چل رہا۔ کیونکہ میرے بھائیوں اس کے پیچھے اللہ کی مصلحتیں ہوتی ہیں، حکمتیں ہوتی ہیں۔ والدین سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے والے ہیں، جو کام ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا وہ ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ نہیں کرتے، جو بہتر ہوتا ہے ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں وہی قبول فرماتے ہیں۔ تو ہم نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب ہماری امید یہ ہوگی کہ فلاں لڑکی سے ہمارا نکاح ہو جائے، اور یہ لفظ جو میں بڑھا رہا ہوں کہ اگر ہمارے حق میں آپ کے علم میں وہ چیز بہتر نہیں ہے تو دل و دماغ سے اس کو نکال دیجئے، اس کی طلب بھی ہمارے دل و دماغ سے دور کر دیجئے۔ طلب کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آپ کی شادی کہیں اور ہو جائے اور اس کا بھی نکاح کہیں اور ہو جائے، جب اس کے گھر سے گزرو گے معلوم اور ہاں فلاں کا گھر ہے، فلاں گھر میں یہ فلاں لڑکی رہتی ہے، اس کا نکاح ہوا ہے، تو ایک جھلک پانے کے لیے بےتاب ہو جائیں گے، اس کی زیارت کے مشتاق ہوں گے، اور وہ حرام کاری میں ہے، سارا گناہ کا گناہ ہوگا۔ تو ان گناہوں سے بچنے کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اللہ سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اے اللہ میرا فلاں کام کر دے، فلاں کام کر دے، فلاں دے دے۔ اللہ کو حکم نہیں کرنا چاہیے، بائی آرڈر نہیں، بائی ریکویسٹ اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے درخواست کر کے مانگنا چاہیے۔ اللہ کو حکم نہیں کرنا چاہیے کہ میرا کام کر دے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یا اللہ فلاں کام میں چاہتا ہوں، فلاں سلیکشن میں چاہتا ہوں، فلاں کاروبار میں کامیابی چاہتا ہوں، فلاں امتحان میں کامیابی چاہتا ہوں، فلاں چیز میں مجھے کامیابی مل جائے، اگر آپ کے علم میں میرے حق میں وہ چیز بہتر ہے تو آپ مجھے عطا فرمائیے، ورنہ اس سے بہتر مجھے عطا فرمائیے اور اس کی طلب کو بھی مجھ سے دور کر دیجیے۔ اس طرح کی دعا مانگنی چاہیے۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ جب ہم بازار جائیں تو اس نیت سے جائیں اور چلتے چلتے دعا کریں کہ یا اللہ تیرا دیا ہوا رزق مال لے کر میں بازار جا رہا ہوں، یا اللہ وہاں سے میں آسانی سے جو مجھے مطلوب ہے، روزی روٹی، جو سبزی، جو بھی چیز مجھے مطلوب ہے، یا اللہ عافیت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ مجھے وہ چیز مل جائے، تاکہ میں گھر لا کر اپنی اور اپنے ماتحتوں کی ضرورتوں کو پوری کر سکوں، کھانے پینے کی ضرورتوں کو پورا کر سکوں۔ یہ دعائیں کرتی جانا چاہیے۔ تو جب بندہ ہر کام میں دعا کرتا ہے، اور بندہ جب ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو پورا یقین ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے میں جو مانگوں گا، اور اس کو طریقہ سلیقہ جب آ جاتا ہے تو فرشتے بھی اس کی دعاؤں کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے نے فلاں دعا کی ہے، اس کا کام کر دیجئے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک فلاں آدمی گھر سے نکلا گھوڑا خریدنے کے لیے، رستے میں امام صاحب مل گئے، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ بتایا کہ فلاں بازار جا رہا ہوں، گھوڑا لینے ہی جا رہا ہوں، اور میرے پاس پیسے ہیں، جا کے گھوڑا لے لوں گا۔ امام صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ کہو بھائی، انشاءاللہ کہو کہ انشاءاللہ بازار جا کے میں گھوڑا لے لوں گا۔ اس نے کہا کہ جیب میں پیسہ ہے، بازار میں گھوڑا ہے، سواری موجود ہے، جاؤں گا، پیسے دوں گا، گھوڑا لاؤں گا، اور عصر میں آپ کو سیر بھی کراؤں گا۔ گیا، عصر میں جب ملاقات ہوئی، پوچھا امام صاحب نے کہ بھائی گھوڑا لا لیے؟ نہیں، انشاءاللہ
وہ گھوڑا چوری ہو گیا، انشاءاللہ پیسے چوری ہو گئے، انشاءاللہ جب پیسے آئیں گے تو انشاءاللہ گھوڑا لاؤں گا۔ تو اب جن کاموں میں جن باتوں میں انشاءاللہ نہیں کہنا ہے ان کاموں بھی انشاءاللہ کہے گا۔ امام صاحب نے جب کہا تھا، جس وقت کہا تھا، اگر اس وقت بات مان لیتا تو اس کا گھوڑا چوری نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کی مدد مانگتا، اللہ سے مانگ کر بازار جاتا تو اس کا گھوڑا چوری نہیں ہوتا۔ اب گھوڑا چوری ہونے کے بعد اب کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ گھوڑا چوری ہو گیا، حالانکہ یہاں محل نہیں ہے انشاءاللہ کہنے کا، انشاءاللہ اب پیسے جمع کروں گا، انشاءاللہ اب گھوڑا لاؤں گا۔ تو یہ باتیں ہیں کہ ہمیں، ہر انسان کو اس دنیا میں کچھ نہ کچھ ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، کوئی کسی چیز کے لیے پریشان ہے، کوئی کسی چیز کے لیے پریشان ہے، تو اپنی حاجتوں کو، اپنی ضرورتوں کو کس طرح پورا کریں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا طریقہ بتلا دیا کہ اچھی طرح وضو کریں، صلاۃ الحاجات نماز پڑھیں، حمد و ثنا کریں، درود و سلام پڑھیں، اس کے بعد جو دعا میں نے کی ہے، جو پڑھ کے سنائی ہیں وہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الی آخر الآیہ، آخر تک جو دعا میں نے پڑھ کے سنائی ہیں شروع خطبے میں اور درمیان میں بھی، وہ پڑھیں۔ پھر اپنی حاجتوں کو، اپنی ضرورتوں کو جس طرح میں نے کہا ہے اس طرح مانگیں کہ اللہ آپ کی مصلحت، آپ کی حکمت کے مطابق آپ میرے حق میں جو بہتر سمجھتے ہیں وہ فیصلہ فرمائیے، اور ہمیں اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، ہمیں نا امید نہیں ہونی چاہیے۔ بہت سی مرتبہ ہم ارادے کر لیتے ہیں، عزائم کر لیتے ہیں، ٹارگیٹ، ایم، مقصد بنا لیتے ہیں کہ میں یہ کروں گا تو یہ ہونا ہی ہونا ہے، حالانکہ تمہاری قسمت میں وہ مقدر نہیں ہوتا، تمہاری قسمت میں وہ جاب نہیں ہوتی، تمہاری قسمت میں وہ سلیکشن نہیں ہوتا، پھر تم مایوس ہو جاتے ہو۔ تو مایوسی کا شکار نہیں ہونا ہے، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ اللہ نے میرے حق میں اس سے بہتر کچھ رکھا ہوگا، وہ میرے لیے بہتر نہیں ہوگی، بس مسلسل محنت میں لگے رہنا ہے، حقوق کو ادا کرنا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ کی بندگی میں، کہ بندے کی زندگی اللہ کی بندگی، اس زندگی میں زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت مصلحتیں سمجھ کر، شریعت سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے مانگنے کا طریقہ سلیقہ سکھلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔